السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں ہانی ایس این ایم۔ ناظرین کرام، خواہش پوری کی گئی ہے، ضد و رنا کی تسکین کر لی گئی ہے اور جمہوریت اور آئین کا جنازہ اٹھ چکا ہے۔ 21 اکتوبر سے لے کے 21 اکتوبر 2024 سے لے کے آج دن تک جو بھی معاملات ہوئے ہیں وہ سب آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ 21 اکتوبر 2024 یہ دن پاکستان کے لیے ہی نہیں، دنیا بھر کے جمہوریتوں کے اندر ایک سیاہ دن کے طور پر یاد تو رکھا جائے گا، لیکن اس سب کے اندر کیسے اور کون سی ٹیمیں اور کون سے سیاسی ایجنڈے تھے، ان سب کا جنازہ پڑھایا گیا ہے، اور اڈیالہ جیل کے اندر قیدی نمبر 804 کس طرح سے سرخرو ہوا ہے، یہ سمجھنا اس وقت بہت ضروری ہو چکا ہے۔ اور یقین جانیں، رات یہ جو غداری ہوئی عمران خان کے ساتھ اور اس کے نظریے کے ساتھ، وہ ایک طرف، لیکن جو 21 اکتوبر کی رات، جو رات کی تاریکی میں جو کارروائی کی گئی، جس سے پہلے 20 اکتوبر وفاقی کابینہ سے اور سینٹ سے جس طرح سے یہ قرارداد جو آئینی ترامیم ہے وہ پاس کروائی گئی، مگر اس کے بعد معاملہ قومی اسمبلی میں گیا قاضی فائز عیسیٰ کی سہولت کاری سے، جو انہوں نے فلور کراسنگ کی اجازت دی۔ 5 لوگوں نے بغاوت کی اور حکومت نے 224 کے فیگر عبور کرنا تھا، 225 ووٹوں سے آئینی ترامیم کی قومی اسمبلی سے منظور کروا لیا۔ اب جوڈیشنلی تو ایک جانب حکومت تھی اور ایگزیکٹو کے زیر اثر اب وزیر اعظم اس ٹائم جو حکومت ہے وہ فیصلہ کرے گی کہ چیف جسٹس کون ہوگا، آئینی عدالت کس طرح کی بنے گی، یہ سب کچھ اور بہت کچھ اس ساری چیزوں کے اس سارے عرصے میں بہت ساری چیزیں سامنے آئی ہیں جس کا ابھی تک آپ کو شاید علم نہ ہو، اور کس طرح سے اور کس نے یہ ترامیم کروائی ہیں، یہ ساری چیزیں آپ کے سامنے رکھتے ہیں۔ لیکن آج کا جو اصل مقصد ہے وہ تھا منصور علی شاہ کا خط، اس کا جو ان نے خط لکھا وہ خط بھی آپ کے آگے سامنے رکھا جائے گا، لیکن اس سے پہلے کچھ چیزیں اور ہیں۔ اصل مقصد چیف جسٹس اس جانے والے قاضی اس بدبخت انسان کے خلاف جو منصور علی شاہ صاحب نے جو خط لکھا ہے، آپ کو سن کر مزہ آ جائے گا، لیکن اس سے پہلے ایک اور خبر دے دیں، اس نظام کے پیچھے کون لوگ ہیں اور ان کو مجھے ایکسپوز کرنے کی ضرورت نہیں، وہ پورے کا پورا پاکستان جانتا ہے، لیکن کچھ کٹ پتلیاں آہستہ آہستہ خود سامنے آتی جا رہی ہیں، جیسے بلاول، اور اس نے خود تسلیم کر لیا ہے، یعنی مان گیا ہے کہ جو آئینی ترامیم ہے یہ ہم لا ہی نہیں سکتے تھے اگر قاضی جیسا بدبخت انسان ہمارے معاشرے میں نہ ہوتا، اور جیسے بلاول مانا ہے ایسے ہی رانا ثناء اللہ نے بھی یہ بات تسلیم کر لی۔ یہ ہوتا ہے حق پہ ڈٹے رہنے کا مرتبہ، کہ آپ کے دشمن بھی آپ کی سچائی اور ایمانداری کا ثبوت دے دیں۔ ابھی تو یہ 2 بڑی گویاں ہیں، جو باقی کھیل ابھی باقی ہے، دیکھتے جائیں آہستہ آہستہ کیا کیا سامنے آتا ہے۔ عابد رضا جو نون لیگ کے ہارے ہوئے کینڈیڈیٹ ایم این اے گجرات سے ہیں، انہوں نے بتایا کہ کس طرح سے الیکشن جتوایا گیا، کس طرح سے پی ٹی آئی کے گھروں میں چھاپے مارے گئے، یہ ساری چیزیں ڈیٹیل میں جانتے ہیں بعد میں۔ سب سے پہلے رانا ثناء اللہ کا بیان سنتے ہیں۔ رانا ثناء اللہ نے یہ کہا کہ ہم نے آئینی ترامیم میں جسٹس منصور علی شاہ کا راستہ روکا ہے، لیکن اس میں ہمارا زیادہ قصور نہیں ہے، زیادہ قصور پی ٹی آئی کا ہے، اور یہی بات ہم پچھلے 2 ماہ سے دیکھ رہے ہیں، سن رہے ہیں۔ آئینی ترامیم صرف اور صرف منصور علی شاہ کا راستہ روکنے کے لیے لا رہے ہیں، انہیں کوئی آپ کے عدل و انصاف میں دلچسپی نہیں ہے، اسے کوئی اس عدالتی نظام سے کوئی سروکار نہیں، اور آپ کے آنے والی 1000 نسلوں میں عدالتوں کے راستوں پر گل سڑ جائیں گے، ان کو رتی برابر فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ ان کا آپ کے ساتھ تعلق نہیں ہے۔ اور یہ بات رانا ثناء اللہ نے خود تسلیم کر لی ہے کہ آئینی ترامیم کا اصل مقصد کیا تھا اور کیوں تھی۔ اچھا، اس میں پی ٹی آئی کا قصور کیسے ہے؟ کیونکہ پی ٹی آئی کہہ رہی تھی کہ منصور علی شاہ کو چیف جسٹس بنائے، لہٰذا ہم نے کہا تیری ایسی کی تیسی، تم کون ہوتے ہو؟ یعنی اس ملک میں حق رکھنے والے، یہ غداروں کا ملک ہے، ترامیم، ججز اور سارے نظام ان کے اختیار میں ہے، جسے چاہیں گے جیسے چاہیں گے ملک کا تختہ الٹیں گے۔ یعنی منصور علی شاہ عمران خان کے ساتھ ملا ہوا تھا، اور تمہارے ساتھ قاضی نہیں ملا ہوا تھا، تمہارے ساتھ افتخار علی چودھری نہیں ملا ہوا تھا، باقی جو بھی تھے ان کی تجھے کوئی خبر نہیں۔ منصور علی شاہ کے بارے میں بڑی جانکاری رکھی ہوئی تھی کہ وہ عمران خان سے ملا ہوا ہے یا نہیں، وہ تو آئین کے تحت سینئر پوسٹ پہ تھا، اس نے تو جج بننا تھا، تم نے پورے آئین کو تبدیل کر دیا صرف منصور علی شاہ کے لیے۔ اب دیکھتے جائیں کہ کیسے کیسے چوہے بلوں سے نکل کر سامنے آتے ہیں۔ اب آتے ہیں اس خط کی طرف جو مسٹر منصور علی شاہ نے لکھا ہے، جس میں انہوں نے بتایا کہ وہ قاضی کی ریٹائرمنٹ سے متعلق ہے، جو اب آج فل کورٹ ریفرنس ہوگا، جس میں سارے ججز بیٹھے ہوں گے، اس میں کوئی شریک ہو نہ ہو، لیکن منصور علی شاہ نے شریک نہیں ہونا۔ یہ خط منصور علی شاہ نے لکھا ہے، ان نے لکھا ہے کہ قاضی نے عدالت میں مداخلت روکنے کے بجائے مداخلت کے مزید دروازے کھولے۔ آپ دیکھیں کہ یہ منصور علی شاہ کا اصولی موقف کیا ہے۔ جب ثاقب نثار بطور چیف جسٹس ریٹائرڈ ہو رہا تھا تو منصور علی شاہ نے اس کے بھی ریفرنس میں شرکت نہیں کی، کیونکہ وہ سمجھتے تھے کہ ثاقب نثار نے آئینی حقوق سے تجاوز کی۔ آج اس بدبخت شخص کے ریفرنس میں بھی شرکت نہیں کی گئی، کیونکہ وہ سمجھتے ہیں کہ اس عدالت میں جو شخص ہے
इस शख्स की वजह से अदालतों का वक़ार भी उठ गया है। खत में लिखते हैं कि काज़ी के रेफ़रेंस में शिरकत ना करने की वजूहात परेशान कुन हैं। और वो क्या हैं? वो ये हैं कि काज़ी ने अदालतों पर पड़ने वाले बैरूनी दबाव और मुदाख़लतों को नज़रअंदाज़ किया। काज़ी ने अदलिया के दफ़ा के लिए जो इख़लाक़ी जुर्म का मुज़ाहिरा करना चाहते थे, वो नहीं किया। अब समझें कि क्यों हटाया गया मंसूर अली शाह को रास्ते से, कि क्योंकि ये वो लीडर था, ये वो बंदा था कि जो बिकाऊ नहीं था, जो इस निज़ाम में बिकाऊ नहीं था। इनको वो बंदा चाहिए था जो इनके पाँव पकड़ता, जो इनके हर हुक्म को ताबा करता, लेकिन मंसूर अली शाह ऐसा काम नहीं कर पाएगा। वो तमाम जज्जों को वो अपना तहफ़्फ़ुज़ देगा। ये वो वजह है जिसकी वजह से मंसूर अली शाह को खतरे का अलार्म था। खत में वो मज़ीद लिखते हैं कि काज़ी ने जो अदालतों में रवादारी और हमायंगी थी, उसको बर्बाद किया है। और सबसे कमाल जो जुमला लिखा है, वो ये है कि काज़ी ने अदलिया में मुदाखलत पर मिलीभगत की। जब मुदाखलत हो रही थी तो काज़ी शुतुरमुर्ग की तरह सर रेत में दबाए बैठा था। काज़ी वो शख्स है जिसकी नज़र में अदलिया के फैसलों तक कोई अहमियत नहीं, क्योंकि काज़ी ने खुद लिखा है कि ये 2 दिन पहले जो मंसूर अली शाह का फैसला है, इस पर अमल मत करो। वो मंसूर अली शाह का फैसला नहीं, सुप्रीम कोर्ट का फैसला था। इस पे इसने कहा अमल ना करो। फिर लिखते हैं कि काज़ी ने अपने साथी जजेस में तफरीक पैदा की, काज़ी ने अदलिया को कमज़ोर करने वालों को ग्राउंड दिया। लिहाजा अगर मैं इसके रेफरेंस में शिरकत करूं और जश्न मनाऊं तो ये पैगाम जाएगा कि ये जो वक्त का फ़िरौन है, ये सबसे मुअज़्ज़ज़ है, जो कि मैं नहीं चाहता। ये थी 21 अक्टूबर से लेकर आज तक के लिए खबरों का खुलासा, जिसे हमने आपके आगे बयान किया है। मज़ीद जो भी न्यूज़ अपडेट होगी वो इंशाअल्लाह हम आप तक पहुँचाएँगे। आप दीजिए हमें इजाज़त, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।